بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی اور وہ نہایت عبادت گزار بھی تھی۔ اس بیچاری خاتون کا خاوند جوانی میں ہی چل بسا۔ تب اس نے دل میں سوچا، ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن اس سے شاید میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہٰذا اس عظیم ماں نے یہ سب سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دے دی۔ وہ ماں اپنے بچے کا گھر میں تو پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے، چنانچہ آہستہ آہستہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں پڑ گیا۔ ماں برابر سمجھاتی رہی، لیکن اس لڑکے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ چنانچہ وہ خاتون اپنے بیٹے کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت حسن بصری بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سال برے کاموں میں لگا کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی برباد کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اسے آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا کہ بیٹا تم نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا اس کے دل پر کچھ اثر ہوا اور کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت حسن بصری سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت حسن بصری کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے کلولا کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ خاتون نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری وقت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت حسن بصری نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک اس پر کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ ماں کو دیکھتے ہی بیٹے نے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے جواب دیا، ایک طرف تیری حالت ہے۔ اب یہ بات لڑکے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہنے لگا، ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ عجیب وصیت۔ بیٹا کہنے لگا، امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔
میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا وہ کیوں؟ کہا ماں، مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اللہ اکبر! یا اللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہدایت سے ہمکنار فرما دے، وہ ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، آمین۔ عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم، اردو پنجابی شاعری، اقوال زرعی، ہسٹری، اسلامی واقعات کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔